جو بیانیہ تشکیل پا رہا ہے نا دونوں طرف سے، اس میں بات چیزیں بڑی سنگین ہیں. ان کی نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے کل انڈیا کے ملٹری اٹیچی سے. کل یا پرسوں جی. وہ جو اس نے کہا نا، وہ تو میں پتہ کرنے میں لگا رہا شہباز گل صاحب نے کہ ہمیں پتا کس سفارت خانے میں ملاقات ہوئی ہے. مجھے نہیں پتا سفارت خانے میں ہوئی ہے نہیں ہوئی، مگر میرے سورسز کہتے ہیں اور یہ ریلائبل ہیں کہ انڈیا کے ملٹری اٹیچی سے نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. وہ فرسٹریشن میں پے در پے غلطیاں کر رہے ہیں، اور یہ لندن ہی کیوں نہ ہو، پاکستانی ادارے اتنے کمزور نہیں ہیں کہ اس طرح کے اطلاعات کی تصدیق نہ کر سکیں. ممکن ہے اس کی مستقبل میں کوئی ڈیٹیلز بھی سامنے آ جائیں، جیسے ماضی میں ان کی بعض ملاقاتوں کی خفیہ ملاقاتیں کی اس سے مختلف لوگوں سے دلی میں اور کھٹمنڈو میں نواز شریف صاحب نے، اور مختلف مواقع پر جو غیر محتاط اظہار خیال کیا، اور وہ کابل ریلوے والا قصہ اور بہت سی چیزیں آپ کو یاد ہی ہے جی. اور جس طرح پاکستان کے سابق سفیر جو ہیں ڈاکٹر باسط صاحب اور ہماری محترمہ کیا بہت ہی قابل احترام محترمہ تسنیم صاحبہ ہیں جی، انہوں نے گواہی دی کہ حریت کانفرنس کے لیڈروں سے نہیں ملتے تھے. انڈیا کے معاملے میں انہوں نے امریکی پالیسی سے اتفاق کر لیا ہے. ویسے وہ سی پیک کا کریڈٹ لیتے ہیں، سی پیک کسی کا منصوبہ نہیں ہے، سی پیک چینیوں کا منصوبہ ہے. اس میں ڈیفینیٹلی جو لوگ اس میں ملوث رہے، اس میں کچھ کمپنیوں کی انویسٹمنٹ ہے، کچھ حکومت چین کا لون ہے، بینکوں کا لون ہے. اس میں کمپنیوں کے ساتھ جو معاملات میں اس میں پیسے بنائے گئے ہیں. منشا صاحب یوں ہی نہیں جاتے تھے وہاں، سلیمان بلا وجہ وہاں نہیں جاتا تھا. یہ نیگوشیٹ بھی ان کا باہر جانا جائے یہ منشا صاحب نے کیا. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اگر رپورٹس میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، کوئی تبدیلیاں کی گئی ہیں تو منشا صاحب کے بہاف پہ کی گئی ہیں. اب وہ بھی ظاہر ہے مشکل میں ہیں، شہباز شریف صاحب بھی مشکل میں ہیں، تو وہ یہ چاہیں گے کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں. اور پہلے جس طرح مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کھایا کمایا ہے اسی طرح دوسری دفعہ بھی کھائیں کمائیں، اور اقتدار سے دور رہنا بڑا مشکل ہے. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے عمران خان بہت ضدی آدمی ہے ان معاملات میں، وہ بھاگے گا نہیں. اس میں اور کئی خامیاں ہیں، وہ سیاست کو نہیں سمجھتا نہ اکانومی کو سمجھتا ہے. روز ایک تقریر داغ دیتا ہے اور وزیروں سے بھی کہتا ہے داغوں سے پتہ نہیں کہ کاروباری ماحول اس سے خراب ہوتا ہے، لیکن بھاگے گا نہیں. وہ یہ تو بھاگ جاتے ہیں نا، کبھی جدہ بھاگ جاتے ہیں، کبھی لندن بھاگ جاتے ہیں، وہ بھاگے گا نہیں. ٹھیک ہے نا. اور رہ گیا استعفوں کا معاملہ، مجھے نہیں لگتا آدھے سے زیادہ لوگ استعفے دے سکتے ہیں. وہ بھی یہ بڑی کوشش کریں. آسان نہیں ہوگا، خود جمعیت علماء اسلام کے لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوگا. اور اگر اتنے کم لوگ استعفے دیتے ہیں تو پھر تو ضروری نہیں ہے کہ نئے انتخابات ہوں. کم از کم 2/3 لوگ استعفے دیں اور پیپلز پارٹی کے لوگ اس میں شامل ہوں، مینگل کے لوگ شامل ہوں، اچکزئی کے لوگ شامل ہوں، جمعیت علماء اسلام کے لوگ شامل ہوں، مشکل لگ رہا ہے PNP کے جو بھی ہیں. اگر یہ سب اس پہ دیکھیے، ایک رکن اسمبلی کے لیے منتخب ہونا آسان نہیں ہوتا. بالکل بہت کم ہے جو دوبارہ منتخب ہو سکتے ہیں. اخراجات 3 4 5 کروڑ سے بڑھ کے 20 30 کروڑ تک پہنچ چکے ہیں. الیکشن لڑنا بہت مشکل ہو چکا ہے. اس لیے مجھے اس کے آثار نظر نہیں آتی، افراتفری نظر آتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اکانومی کو اور نقصان پہنچے، یہ پاسبلٹی ہے کہ ایجیٹیشن اگر خدا نخواستہ بہت طویل ہو گیا تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر میں آپ سے صاف الفاظ میں کہتا ہوں پھر شاید الیکشن نہ ہو، الیکشن کی بجائے کچھ اور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلیے ہارون صاحب، یہ تو وقت بتائے گا اور ہر گزرتا دن کوئی نہ کوئی نئی خبر ایسی لے کر آتا ہے جس کے اوپر بات اور تجزیہ لینا بڑا ضروری ہوتا ہے. دواؤں سے متعلق ہارون صاحب بات کرتے ہیں، پھر میں ذوالفقار چیمہ صاحب کی سٹوری کی طرف بڑھوں گی. دواؤں کے اوپر فالو اپ کیا ہے، وہاں پر کیا پیش رفت ہو سکی ابھی تک؟ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی دواؤں کے معاملے میں. دواؤں کا معاملہ یہ ہے کہ ڈاکٹر فیصل صاحب کو چکمہ دینے میں وہ کامیاب رہے. ٹھیک ہے، ہمیشہ سے ان کا طریقہ، وزیر اعظم کو بالکل غلط بتایا گیا کہ 10-15 سال سے قیمتیں نہیں بڑھی. یہ بات صحیح نہیں ہے. ہر سال جولائی میں قیمتیں بڑھتی ہیں اور 2015 سے آن ورڈ بڑھتی چلی جا رہی تھی. کہا یہ گیا کہ جی بجلی مہنگی ہو گئی ہے، ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے،
پر ڈالر کی قیمت تو پچھلے سال بڑھ گئی تھی، اس سال تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر یہ دو فیکٹر ہیں تو دوسری طرف یہ ہے کہ بہت سی چیزوں کا را مٹیریل سستا ہو گیا ہے۔ 90% را مٹیریل کی قیمتیں دنیا میں کم ہو گئی ہیں دواؤں کی۔ مثلا شوگر کی جو دوا ہے وہ $2000 سے $25 اس کی قیمت ہو گئی ہے۔ اچھا، انہیں چکمہ دیا گیا کہ پھر دوائیں نہیں ملیں گی۔ بھائی دوائیں نہ ملنے کا کیا قصہ ہے؟ دوائیں دو طرح کی ہیں، ایک جنرک نیم ہے اور ایک دواؤں کا الگ نام ہے، جیسے پیناڈول اور پیراسیٹامول ہے، دوائی ایک ہی ہے، نام دو ہیں، ڈسپرین بھی ہے۔ اچھا، وہی دوا پاکستانی کمپنی بناتی ہے، 4-5% سے زیادہ کا فرق اس کی ویلیو میں نہیں ہوتا اگر وہ صحیح دوا ہے۔ جعلی دوا کی تو بحث ہی دوسری ہے۔ صحیح۔ تو وہ جو ہے وہ اسے شارٹ کر دیتے ہیں کہ یہ میسر ہی نہیں ہے جی وہ، اور 100 روپے والی دوائی جو ہے وہ 1000 روپے میں بکتی ہے اور لوگوں کو خریدنی پڑتی۔ ہر دفعہ یہ دیکھیے وہ جو مافیا ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں مسلسل، اگر آپ چاہیں تو میں ان کے نام لے دیتا ہوں جن پہ الزام ہے۔ اختر حسین صاحب ہیں، عاصم رؤوف صاحب ہیں، اور عبداللہ صاحب ہیں، اور فخر الدین عامر صاحب ہیں، ٹھیک ہے، سیاد حسین ہے۔ ان پہ الزامات ہیں کہ ایک مافیا کی طرح ایکٹ کرتے ہیں۔ عدالتی حکم کے باوجود ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہو سکی، کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی۔ انہی لوگوں نے ایک فہرست بنائی اور باہر سے 400 دوائیں وہاں سے منگواتے رہے انڈیا سے جی، اور 20,000 دوائیں کو ایک فہرست بنا دی جس میں منظوری باقاعدہ دی ہی نہیں گئی۔ ان پر یہ الزام ہے، اور اس الزام کی تحقیقات کے لیے کوئی ادارہ آگے نہیں آ رہا، نہ نیب کچھ کر رہا ہے، نہ ایف آئی اے والے تو بڑے محتاط ہیں تو اپنے طور پر ٹیک اپ نہیں کرتے۔ اگر ایف آئی اے کو یہ ذمہ داری سونپی جائے، ایف آئی اے میں آج کل بہت چند افسر بہت ہی اچھے ہیں، اس کی وہ بھی ہو رہی ہے، تنظیم نو بھی ہو رہی ہے، 2000 جابز بھی اس میں پیدا ہوئی ہیں، انہیں تھپکیاں بھی دی جا رہی ہیں، انہوں نے ڈیلیور بھی کیا ہے کچھ چیزوں میں بہت، اور وہ اتفاق سے کچھ ایسے افسر جمع ہو گئے اس کے سربراہ سمیت جو دیانتداری سے کام کرتے ہیں، تو یہ سارا کچا چٹھا باہر آ جائے۔ لیکن ہارون صاحب وہ تو حکومتی عہدیداروں کو چکمہ دے کر جا رہے ہیں، اتنا مضبوط مافیا، ایسا لگتا ہے کہ آئی پی پی سے زیادہ بڑی یہ کوئی چیز ہے کہ حکومت ہاتھ ہی نہیں ڈال پا رہی، تو ایف آئی اے کیا کرے گی؟ 50 ایک مافیا ہے، 50 فارماسیوٹیکل کمپنیاں اس میں شامل ہیں، اس میں اربوں خربوں روپے کی ہیر پھیر ہے، کہاں 100 روپے کی دوائی، کہاں 1000 روپے کی دوائی، آپ اندازہ لگائیے کہ اس سے کتنے پیسے بنتے ہوں گے۔ ڈاکٹروں کو گانٹ لیا جاتا ہے، وہ مہنگی دوائیاں دیتے ہیں، انہیں بیرون ملک سیریں کرائی جاتی ہیں، انہیں انعامات دیے جاتے ہیں، انہیں تحفے دیے جاتے ہیں۔ معاشرہ سارا جو ہے وہ مافیا کی زد میں آ رہا ہے۔ ایک مافیا کی گردن تو توڑے عمران خان صاحب۔ اگر یہ الزامات درست ہیں، یہ ینگ فارماسسٹ ایسوسی ایشن یہ الزامات لگاتی ہے، اس کو بار بار ہم نے دہرایا ہے، ہم نے نام لیے ہیں، ایف آئی اے کے ایک آدمی کو لگائیں، ایف آئی اے میں کیا 2-4 افسر بھی نہیں ہیں جن پہ انہیں یقین ہو کہ یہ پوری ایمانداری سے کام کریں گے؟ وہ جانتے ہیں ان افسروں کو، عمران خان صاحب، ٹھیک ہے، اور اس کا پتہ لگائیں۔ اور یہ پاکستانی عوام کیا کوئی جنگی قیدی ہیں کہ بھئی ہر چیز کا، وہ چینی کا 100 روپے ہو گئی، آٹا بھی 60-70 روپے ہو گیا، وہ چکی والوں نے آپ پسائی کی جو ہے پرائز بڑھا کے 20 روپے فی کلو کر دیے، ذرا غور فرمائیے، 20 روپے فی کلو، جی۔ اچھا، وہ 6 روپے وہ کلو لیتے ہیں، وہ اپنا فلور مل والے، وہ تو خیر سائز بڑا ہوتا ہے۔ اچھا جی، ہر طرف سے لوٹ مار مچی ہوئی ہے، نہ مجسٹریٹ کو کاروائی کر رہے ہیں، نہ سول سروس کوئی کاروائی کر رہے ہیں۔ آپ نے ملک کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ کم از کم یہ جو ہے ادارہ دوائیوں کا، کیا نام ہے اس کا؟ ڈراپ کی بات کر رہا ہوں، ہاں، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی، اور خان صاحب خدا کا واسطہ اس کو تو ٹھیک کریں۔ یہ ڈاکٹر اپنے فیصل صاحب کے بس کی بات، ڈاکٹر فیصل از اے نائس پرسن، انہوں نے ہاسپٹل کو بہت عمدہ طریقے سے چلایا، بڑے مہذب اور سویلائزڈ آدمی ہیں، یہ انتظامی کام ان کے بس کا نہیں ہے، اس میں وہ فیل ہو گئے بہت۔ ٹھیک ہے۔